السلام علیکم ٹو آل پیارے ویورز اینڈ لسنرز، ہوپ یو آل ڈوئنگ گڈ۔ 2 دن بعد ایپیسوڈ دے رہی ہوں۔ ریزن میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا تھا کہ میں گھر سے باہر ہوں، دیٹس وائی ایپیسوڈ نہیں دے پاؤں گی 2 دن۔ اور آج میری طبیعت تھوڑی سی ڈاؤن ہو گئی ہے، لائک سر میں درد ہے اور زکام ہے، بٹ 2 دن ایپیسوڈ نہ دینے کی وجہ سے آج کیسے بھی کر کے لکھنی پڑی ہے اور اب شیئر بھی کر رہی ہوں، سو رسپانس اچھا ہونا چاہیے۔ اور سائلنٹ ریڈرز، آپ بھی چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیوز کو لائک کر لیا کریں اور ایپیسوڈ ریٹ کرنے کے بعد کمنٹ میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو ایپیسوڈ کیسی لگی ہے، ٹھیک ہے؟ چاہے تو آپ کا ایک لائن کا ہی ریویو کیوں نہ ہو، لیکن ریویو ضرور ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ باقی تو جن کے تھوڑے بڑے ریویوز ہوتے ہیں یا اور زیادہ بڑے ہوتے ہیں ان کے لیے تو پڑھ کے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ جیسے آپ لوگوں کو ناول کا انتظار ہوتا ہے، ویسے مجھے آپ لوگوں کے اتنے پیارے پیارے کمنٹس کا انتظار ہوتا ہے، تو کائنڈلی ایپیسوڈ ریڈ کرنے کے بعد اپنی رائے ضرور دیا کریں کہ ایپیسوڈ آپ کو کیسی لگی ہے، کون سی چینجنگس آپ لوگ چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کون سا کریکٹر آپ کو سب سے زیادہ پسند آ رہا ہے، کون سا کپل۔ اوکے، اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اسے دیکھتے ڈاکٹر برہان ایک دم سے آگے آئے۔ وہ لڑکی نیم بے ہوش حالت میں تھی، آنسو صاف نہ کرنے کے باعث چہرے پر ہی سوکھ چکے تھے۔ حالت اس قدر خراب تھی کہ انہیں اس سے کراہیت سی محسوس ہونے لگی، لیکن وہ ڈاکٹر تھے، ان کے لیے ہر پیشنٹ برابر تھا۔ تبھی وہ ہاتھوں میں گلوز پہن کر قریب آ گئے۔ نرس نے پہلے ہی اس لڑکی کے کپڑے تبدیل کروا کر ہاسپٹل کا سبز رنگ کا لباس پہنا دیا تھا، لیکن بال اتنی بری حالت میں تھے جیسے کافی ٹائم سے دھوئے نہ ہوں، آپس میں جڑے چپچپے سے ہو رہے تھے۔ ڈاکٹر برہان نے اس کی بند آنکھوں کو کھول کر دیکھا۔ اس کی گرے جھیل سی آنکھیں تھوڑی تھوڑی حرکت کر رہی تھیں۔ کاٹن دو مجھے، انہوں نے نرس کو مخاطب کرتے کاٹن طلب کی، جو اس نرس نے فوراً سے ٹرے میں رکھ کر آگے کر دی۔ ڈاکٹر برہان نے اس لڑکی کی آنکھوں کو پہلے صاف کیا جس کی پلکیں تک اتنا زیادہ رونے کے باعث سوکھ کر آپس میں جڑی ہوئی تھیں۔ وہ جیسے جیسے اس کی آنکھوں کو صاف کرتے گئے، ویسے ویسے اس کی آنکھیں واضح ہوتی گئیں، گرے جھیل سی گہری آنکھیں پلکیں صاف ہوتے ساتھ الگ ہوتی اپنی اصلی حالت میں آ گئی تھیں۔ اس کی لمبی پلکیں اور گہری تھیں، آنکھیں بند تھیں، کھلتی تو نہ جانے کیا قیامت ڈھاتی۔ وہ تو بس آنکھوں سے ہی اس لڑکی کو دیکھتے رہ گئے۔ انہوں نے کاٹن بدل کر اس کے چہرے کو دھیرے دھیرے صاف کرنا شروع کیا۔ جیسے جیسے وہ اس کے چہرے کو صاف کرتے گئے، ویسے ویسے اس کی اجلی صاف رنگت ان پر نمایاں ہوتی گئی، لیکن کمزوری کی وجہ سے اس کے سیاہ حلقے اور چہرے پر تھوڑی چھائی جھریاں اس کی شخصیت کو ماند کر رہی تھی۔ وہ کندھوں پر شال لیے یہاں سے وہاں جلے پیروں والی بلی بنے چکر کاٹ رہا تھا۔ ایک ہاتھ بار بار منہ پر جاتا، مونچھوں کو تاؤ دیتے، جیسے اندر ابھرتے لاوے کو کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ تبھی اچانک اس کے کندھے سے کوئی آ ٹکرایا۔ بالاج نے مڑ کر طیش بھری نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ "ایم سوری"، سامنے کھڑے شخص نے نہایت شائستگی سے معذرت کر لی اور آگے بڑھنے لگا کہ بالاج نے سیدھا اس کا گریبان پکڑ لیا۔ اس نوجوان نے ایک نظر اس کے ہاتھ پر ڈالی اور اگلی نظر بالاج کے چہرے پر۔ "تم اندھا ہے، تم کو نظر نہیں آتا؟" وہ شدید طیش کے عالم میں دھاڑا تھا۔ اس کو ایسے دھاڑتے دیکھ مقابل کی سیاہ آنکھوں میں سرخی سی نمایاں ہونے لگی۔ اس سے پہلے وہ کوئی رد
عمل دیتا۔ اس کے ساتھ کھڑی پریشان حال لڑکی نے اس کا بازو بے ساختہ سختی سے تھام کر اسے روک لیا۔ نہیں یاقوت، پلیز چلو یہاں سے۔ مشی نے یاقوت کو بازو سے پکڑ کر آگے کی جانب کھینچا۔ اس کو ایسے ڈرے دیکھ یاقوت نے دھیرے سے بالاج کا ہاتھ اپنے گریبان سے نیچے کیا اور ازحد اسپاٹ نظروں سے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ یہ راستہ آنے جانے والوں کے لیے بنا ہے، نہ کہ کیٹ واک کرنے کے لیے۔ اس کو بھگو کر مارا گیا جوتا بالاج کے سیدھا منہ پر لگا تھا۔ اس نے پھٹی پھٹی سی نظروں سے اس نوجوان کو دیکھا جس نے بالاج خانہ فندی کے آگے بولنے کی جرأت کی تھی۔ وہ اسے یہی سبق سکھانے والا تھا کہ پیچھے سے آتے وحاج نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے وہیں روک لیا۔ معذرت مڑا، ہمارے بائک کا دماغ تھوڑا سٹک گیا ہے، اس کا بھی اندر ہے، اس واسطے۔ وہ مسکراتے ہوئے یاقوت کو دیکھ جلدی سے معذرت کر گیا۔ اس نے آخری کرخت نگاہ بالاج پر ڈالی اور مشی کو لیے آگے بڑھ گیا۔ کیا ہر جگہ تم بس لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں؟ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں آتا؟ مشی، اچھا سوری، یہ اس کا سینٹنس تھا۔ کیا تم ہر جگہ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہو؟ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں آتا؟ مشی اس کے ساتھ چلتے ہوئے جلے کٹے سے لہجے میں بولی۔ یاقوت نے چہرہ موڑ کر اسے دیکھا۔ جو آتا ہے وہ تم کرنے نہیں دیتی۔ اس کی ذو معنی بات پر مشی نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا، پھر خود ہی گڑبڑا کر آگے چلنے لگی۔ اچھا نا سونے، اب مان بھی جاؤ، پرومس۔ آگے سے میں زیادہ دن کے لیے کہیں نہیں جاؤں گا، اور گیا بھی تو تم سے ہر وقت بات کرتا رہوں گا، پرومس۔ وہ پچھلے 3 دن سے اسے منانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ تھی کہ ماننے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ شٹ اپ اور اندر چلو۔ اسے شٹ اپ کال دیتے وہ کومل کے آفس میں داخل ہو گئی۔ تم کو کیا ہوا ہے؟ دماغ تمہارا گھاس چرنے گیا ہے؟ آتے جاتے کو تم کتے کی طرح کاٹ رہے ہیں، مسئلہ کیا ہے موڑا؟ بہاج کو اس پر جی بھر کر غصہ آیا۔ وہ اندر موجود لڑکی کی حالت دیکھ پہلے ہی از حد پریشان کھڑے تھے۔ بالاج نے ناک پر سے مکھی اڑانے والے انداز میں ان کی بات کو رفع دفع کیا۔ وہ ان سے چھوٹا تھا، لیکن غصہ اس میں ان کی نسبت زیادہ بھرا ہوا تھا۔ اسی غصے کی وجہ سے اس نے اس معصوم لڑکی کی یہ حالت کر دی تھی۔ تم کو گولی مارنے کا دل چاہ رہا ہے؟ تمہارا ہمت کیسے ہوا کہ تم نے اس کا یہ حالت کر دیا؟ تم کو اندازہ ہے بھی کہ اس کی بنک کسی کو پڑ گئی تو کیا ہوگا؟ وہ اپنی آواز کو ہاسپٹل کی وجہ سے جتنا کم میں رکھ سکتے تھے رکھ رہے تھے۔ حویلی میں ہوتے تو اس وقت ان کی دھاڑ سے حویلی گونج رہی ہوتی۔ کرے گا، اس سے برا حال کرے گا اس کا۔ وہ کہیں سے بھی اپنے کیے پر نادم نہیں تھا، الٹا مزید ڈٹائی دکھانے پر تلا ہوا تھا۔ وحاج اس کی یہ اکڑ دیکھ مزید پریشانی میں آ گئے تھے۔ وہ پہلے ہی خوف زدہ سے یہاں وہاں دیکھ رہے تھے کہ کوئی آ نہ جائے، کیونکہ وہ لڑکی اتنے سالوں سے ان کی قید میں تھی، کبھی اسے باہر کا سورج تک نہیں دکھا، یا ایسا اسے چھپا کر رکھا جا رہا تھا۔ لیکن آج اس کی حالت اتنی بگڑ گئی تھی کہ اگر ہاسپٹل نہ لایا جاتا تو یقیناً وہ اب تک مر چکی ہوتی، لیکن اس کی موت شاید ابھی نہیں لکھی تھی۔ بالاج کے زیادتی کرنے کے 2 دن بعد تک وہ کمرے میں بیڑیوں سے جکڑی بے ہوش بند رہی تھی۔ وہ تو وحاج کو اس کے بارے میں خود بالاج کے منہ سے ہی پتہ چل گیا تھا، تب ہی وہ اسے لے کر آ گئے تھے، اور اب ان کا دل
سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ وہاج نے ایک کڑی نگاہ اس پر ڈالی اور گہری سانس خارج کی۔ وہ آگے کچھ کہنے ہی لگے تھے جب ڈاکٹر برہان روم سے نکل کر باہر آئے۔ پیشنٹ کے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے آتے نہایت پروفیشنل انداز میں پوچھا، جبکہ چہرے پر ناگواریت کے اثرات تھے۔ اب میں، اب کیسے ہے ہمارا عورت؟ بالاج سے پہلے ہی وہاج آگے آتے ان سے پوچھنے لگے۔ ڈاکٹر برہان نے دونوں کو ایک ایک نظر دیکھا، جو شکل سے ہی غنڈے موالی لگ رہے تھے۔ رنگت پٹھانوں جیسی تھی، لیکن بالاج نے تو بڑے بڑے گدی تک آتے بال اور بڑی بڑی مونچھیں رکھ رکھی تھی، سو رہی صحیح کسر اس کے ہاتھ میں پہنے بریسلٹ نے پوری کر دی تھی۔ پہلے تو آپ مجھے بتائیں، آپ نے ان کو کیسے رکھا ہے؟ اتنی بری کنڈیشن ہے پیشنٹ کی، ان کو دیکھ آپ پر پولیس کیس کرنے کا دل چاہ رہا ہے۔ ان کی بات سن کر بالاج کا یکدم خون کھول اٹھا۔ وہ وہاج کو پیچھے کرتا خود یکدم سے آگے آ گیا۔ کیا بولا؟ تم ہم پر پولیس کیس کرے گا ہاں؟ وہ پھر سے شدید طیش میں ان کا گریبان پکڑنے ہی لگا تھا کہ وہاج نے اس کا رخ اپنی جانب کرتے ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیا۔ اب اگر تم ایک لفظ بھی بولا، تم اپنی ساری گولیاں تمہارے دڑ میں اتار دے گا، سمجھا تم؟ ان کو ایسے دھاڑتے دیکھ آس پاس کے لوگ رک رک کر ان کو دیکھنے لگے۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ ہاسپٹل ہے یہ، آپ دونوں کیسے بیہیو کر رہے ہیں؟ یقیناً اس لڑکی کی اس حالت کے ذمہ دار بھی آپ لوگ ہی ہیں۔ ڈاکٹر برہان دونوں کو ایسے دیکھ کرخت لہجے میں گویا ہوئے۔ اسے وقت پر اس کی ضروریات کی چیزیں ملنا تو دور، اسے کھانا تک ٹھیک سے نہیں ملا۔ کون ہے وہ؟ کیا لگتی ہے آپ دونوں کی؟ وہ اپنا پروفیشنل انداز ایک سائڈ پر رکھے، اب ایک پولیس والے کی طرح سخت لہجے میں ان سے استفسار کر رہے تھے۔ وہ بیوی ہے اس کا اور معذرت خواہ اس کا یہ حالت۔ وہ آپ بتائیں وہ اب کیسا ہے؟ زیادہ پریشانی والی تو کوئی بات نہیں ہے نا؟ وہ جتنے اچھے بن سکتے تھے بن رہے تھے، لیکن ڈاکٹر برہان کو پھر بھی وہ اپنی آنکھوں میں چبھتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ انہوں نے کڑی نظر بالاج پر ڈالی۔ بیوی کو بیوی ہی سمجھ کر ٹریٹ کریں، انسان ہے وہ جانور نہیں۔ ان کی بیوی کہنے پر ڈاکٹر برہان اس لڑکی کی حالت کو اس نظر سے دیکھنے لگے، ورنہ تو سیدھا سیدھا یہ سب زیادتی ہی لگ رہا تھا۔ شی از فائن، لیکن پوری طرح سے نہیں۔ انہیں پوری طرح سے ٹھیک ہونے میں مہینوں لگ سکتے ہیں، جو ان کی حالت آپ کے بھائی نے کی ہے، اور یہ سیدھا سیدھا پولیس کیس بنتا ہے۔ ان کی آخری بات پر وہاج کی رنگت پل میں زرد پڑ گئی۔ پولیس مطلب یہ بات اب آگ کی طرح ہر جانب پھیل جانی تھی، اور پھر اس شخص تک پہنچنی تھی جس کا خوف ابھی سے ان کی رگوں میں خون کے ساتھ دوڑنے لگا تھا۔ ایسا مت بولو ڈاکٹر صاحب، ہم اس کا پورا خیال رکھیں گا، تم اس کو اچھا دوا دو۔ وہ ہاتھ جوڑتے نہایت عاجزی سے بولے۔ ان کے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھ ڈاکٹر برہان کے سخت تاثرات تھوڑے ڈھیلے ہوئے۔ وہی بالاج کا مزید خون کھول اٹھا۔ اس کا بس نہیں چلا ڈاکٹر برہان سے ان کی سانسیں لینے کا حق ابھی چھین لے۔ ٹھیک ہے، آپ اگلے ایک گھنٹے میں ٹرپ پوری ہونے کے بعد لے جائیں ان کو، اور ایک ہفتے کے بعد پھر لے کر آئیں تاکہ ان کی میڈیسنز تبدیل کی جا سکیں۔ ان کی بات پر وہاج پہلے تو تھوڑے پریشان ہوئے کہ اسے پھر لانا پڑے گا، لیکن پھر ڈاکٹر برہان کے تیور دیکھ جلدی سے ہاں کر گئے۔
ڈاکٹر برہان نے ایک فارم منگوایا جس پر پیشنٹ کی کنڈیشن کے بارے میں اور اسے دی جانے والے ٹریٹمنٹ کے بارے میں سب کچھ لکھنے لگے۔ ان کا نام وہ لکھتے ہوئے مصروف سے انداز میں پوچھنے لگے، زرتشم۔ اس نام پہ ڈاکٹر برہان نے بے ساختہ ان کی جانب دیکھا۔ یہ نام انہیں انوکھا سا لگا تھا۔ یہ لیں، یہ میڈیسن وقت پر انہیں دینی ہے اور کھانے کا خاص دھیان رکھیں۔ اب ان کی ایسی حالت نہیں کہ مزید تھوڑی سی بھی لاپرواہی کی جا سکے۔ وہ سختی سے ہدایات کرتے ان کو فائل پکڑا کر خود واپس روم میں چلے گئے۔ یہ اندر کیوں گیا ہے؟ ان کو اندر جاتے دیکھ بالاج ایک دم سے آگے آتا بپھر کر پوچھنے لگا، تھمو، وہ اس کا کام ہے، تم اپنا منہ بند رکھو، سمجھا؟ وہ پہلے ہی اس پر بھڑک چکے تھے۔ اب ان کے پاس کوئی آپشن بھی نہیں تھا بچنے کا، کیونکہ یہاں ان کے گھر کا ایڈریس بھی تھا۔ اگر وہ نہ آتے تو ڈاکٹر برہان ان پر یہیں سے کیس کر سکتے تھے، اور پولیس کے نام پر تو ان کی آنکھوں کے سامنے ایک ہی شکل آئی تھی، ڈی ایس پی تاراب خان افندی کی۔ اندر آتے ڈاکٹر برہان نے اس لڑکی کی جانب دیکھا جو پہلے سے کافی بہتر حالت میں تھی۔ انہوں نے نرس سے کہہ کر اسے خاص ٹریٹمنٹ دلوایا تھا، جس کے بعد اس کا اصل روپ ان کے سامنے آیا تھا۔ وہ پہلی بار کسی عورت کو اتنی گہری نظروں سے دیکھ رہے تھے، کیونکہ وہ تھی سب سے الگ نین نقش میں۔ اس میں ایک کشش سی تھی جو کسی بھی انجان کو اپنی جانب کھینچ سکتی تھی۔ ڈاکٹر، یہ نرس نے آگے آ کر اس لڑکی کا کچھ سامان ڈاکٹر برہان کی جانب بڑھایا، لیکن ان کی نظریں ایسی زرتشم پر ٹکی تھی جیسے آج آس پاس سب کچھ فراموش ہوتے انہیں صرف ایک وہی دکھائی دے رہی تھی۔ ڈاکٹر! نرس نے پھر انہیں پکارا۔ وہ یکدم ہوش میں آتے گڑبڑا کر اسے دیکھنے لگے۔ انہیں شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ وہ کسی کی بیوی کو ایسے اتنی غور سے دیکھ رہے تھے۔ جی ٹھیک ہے، جائیں آپ، اور ڈاکٹر کومل کو بھیجیں ایک بار۔ ان کے کہتے وہ نرس سر خم کرتی روم سے باہر نکل گئی۔ اس کے جاتے ڈاکٹر برہان نے پیچھے کی جانب دیکھا۔ ان کا دل نہ جانے کیوں اس بات پر راضی نہیں تھا کہ وہ شادی شدہ ہے۔ اس کی حالت کچھ اور بتا رہی تھی۔ کافی دیر تک جب کومل نہیں آئی تو انہیں خود مجبوراً کمرے سے باہر نکلنا پڑا۔ وہ کمرے سے باہر نکل ہی رہے تھے جب انہیں پیچھے کچھ حرکت محسوس ہوئی۔ انہوں نے مڑ کر پیچھے دیکھا، جہاں وہ لڑکی دھیرے دھیرے ہوش میں آ رہی تھی۔ زرتشم کو ہوش آنے لگا تھا۔ اس کی پلکیں دھیرے دھیرے سے لرزنے لگیں۔ ڈاکٹر برہان ایک ہی جست میں اس کے پاس آئے۔ اس نے دھیرے سے جیسے ہی آنکھیں کھولی، اس کے اوپر لگے سفید بلب کی روشنی اسے اپنی آنکھوں میں چبھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھتی اس روشنی کو روکنے کے لیے تھوڑی بے چین سی ہونے لگی۔ اتنے عرصے سے اس نے اس روشنی کو نہیں دیکھا تھا۔ اسے یہ روشنی اس درندے کے آنے پر ہی دکھتی تھی۔ تب ہی وہ اس روشنی سے ہی خوف زدہ سی ہوتی رونے لگی۔ نہیں میرے، وہ کچھ بولنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کی آواز ایک دم سے گھٹ گئی، جیسے سارے آنسو گولا بن کر حلق میں اٹک گئے ہوں۔ ریلیکس مسٹر زرتشم، آپ ٹھیک ہیں اب؟ وہ اس کے ہاتھ پکڑ کر
اسے روکنا چاہتے تھے، لیکن اسے صرف روکنے کے لیے چھونا ان کو مناسب نہیں لگا تھا۔ وہ روتی روتی پھر سے نیند بے ہوش ہونے لگی۔ اس کی یہ حالت دیکھ ڈاکٹر برہان کو اس پر ترس آنے لگا۔ وہ لڑکی واقعی ترس کے قابل تھی۔ انہوں نے زور سے جبڑے بھینچ کر دروازے کی جانب دیکھا، جس کے باہر وہ دو اول درجے کے جاہل بقول ڈاکٹر برہان کے کھڑے تھے۔ ان پر انہیں شدید غصہ آیا۔ وہ زرتشم کو پھر سے بے ہوش ہوتے دیکھ اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئے اور سیدھا کومل کے آفس میں آئے، جہاں اس وقت تھوڑے صرف یاقوت بیٹھا تھا۔ مشی کومل کے ساتھ دوسرے ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، جس سے اس نے مشی کے لیے پہلے سے اپائنٹمنٹ لے رکھی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر یاقوت نے مڑ کر پیچھے دیکھا، جہاں سے ڈاکٹر برہان آفس میں داخل ہوئے تھے۔ ڈاکٹر کومل کہاں ہے؟ انہوں نے آتے پریشانی سے پوچھا۔ وہ میری وائف کو لے کر گئی ہیں اسپیشلسٹ کے پاس، یاقوت نے بے حد نارمل لہجے میں انہیں جواب دیا اور غور سے ان کا چہرہ دیکھنے لگا۔ وہ کافی پریشان لگ رہے تھے۔ از ایوری تھنگ اوکے؟ کومل سے بہت ضروری کام ہے؟ وہ کبھی نہ یہ سوال پوچھتا اگر کومل کی جگہ کوئی اور ڈاکٹر ہوتی یا ہوتا، لیکن یہاں اس کے گھر کی عورت تھی۔ تبھی اسے تھوڑا تجسس ہوا۔ نہیں، بس ان سے کچھ ڈسکس کرنا تھا، میں بعد میں کر لوں گا۔ وہ شائستگی سے جواب دیتے واپس چلے گئے۔ اس وقت انہیں زرتشم کو بیسٹ ٹریٹمنٹ دینا تھا۔ اس کے علاوہ ان کا ذہن اس کی حالت کو دیکھ اور نہ جانے کیا کیا سوچ رہا تھا۔ شاید وہ ایک غریب بیچاری لڑکی کو اس قدر اذیت میں دیکھ اس کے لیے سمپتھی محسوس کر رہے تھے۔ ان کے جاتے یاقوت نے گہری سانس لی اور ہاتھ پر بندھی گھڑی میں وقت دیکھتا ان دونوں خواتین کا انتظار کرنے لگا، لیکن شاید ان کو ابھی وقت لگنا تھا۔ تبھی وہ اپنے موبائل پر کسی کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ ہیلو، جو کہا تھا وہ کام کر لیا؟ مقابل کے کال اٹھاتے اس نے نہایت سنجیدگی سے استفسار کیا۔ جی سر، ہو گیا کام، آپ آگے حکم کریں۔ مقابل نے نہایت مؤدب انداز میں اس کی بات کا جواب دیتے اگلے حکم کو بھی طلب کر لیا۔ ٹھیک، میں تمہیں خود کال کروں گا، تب آنا، کہتے اس نے کال کٹ کر دی۔ تھوڑی دیر گزری ہی تھی کہ وہ دونوں ایک ساتھ آفس میں داخل ہوئی۔ یاقوت نے ایک ایک نظر دونوں کے چہروں کو دیکھ صورتحال سمجھنے کی کوشش کی، لیکن وہ دونوں ہی ازحد سنجیدہ تھے۔ کیا کوئی بات ہوئی ہے؟ مشی، تم ٹھیک ہو؟ وہ یکدم پریشان ہوتے مشی کی جانب مڑا اور اس کا ہاتھ تھام کر فکر مند لہجے میں پوچھنے لگا۔ مشی خاموش تھی۔ مشی، کومل نے بات کرنی شروع کی، ساتھ ہی یاقوت کی سانسیں تیز ہو گئی۔ وہ کسی بری خبر کو نہیں سن سکتا تھا۔ ہاں، زندگی نے اس سے بڑے بڑے امتحان لیے اور دیے تھے، لیکن مشی کے معاملے میں وہ کسی کڑے امتحان سے نہیں گزر سکتا تھا۔ مشی کے پریگننٹ ہونے کے چانسز کم ہیں۔ کچھ وقت کے لیے ٹریٹمنٹ چلے گا، اس کے بعد رزلٹ دیکھیں گے، باقی تمہیں بھی کوشش کرنی پڑے گی۔ اس کی بات پر یاقوت پریشان زدہ نظروں سے مشی کی جانب دیکھنے لگا، جس کا چہرہ ضبط کے مارے سرخ ہوئے جا رہا تھا، مانو وہ اب رو دے گی۔
یاقوت نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا، دل تو اس کا بھی جیسے بجھ گیا تھا۔ یقین رکھو وہ معجزے کرنے پر قادر ہے، اس نے بے حد محبت بھرے لہجے میں کہتے ہتھیلی مشی کے رخسار پر رکھی۔ تم لے جاؤ مشی کو، میڈیسنز میں خود لے آؤں گی آتے ہوئے۔ کومل کی بات پر یاقوت دھیرے سے سر خم کرتا مشی کا ہاتھ پکڑ کر اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے ساتھ ہی لیے باہر نکل گیا۔ وہ چلتے ہوئے بھی بہت خاموش تھی۔ وہ جتنی اولاد کی متمنی تھی، اسے اتنا ہی اس کی خواہش میں آزمایا جا رہا تھا۔ باہر آتے اسے گاڑی میں بٹھا کر یاقوت خود بھی گاڑی میں آ بیٹھا اور ایک نظر اسے دیکھنے لگا۔ وہ مسلسل ونڈو سے باہر دیکھتی جا رہی تھی۔ یاقوت نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ امید اب بھی ہے، مایوس مت ہو۔ اس کے الفاظ مشی کا دل اور بھی بھاری کر گئے۔ وہ یاقوت کی جانب زخمی نگاہوں سے دیکھنے لگی، ہونٹ پھڑپھڑانے کو بے تاب تھے، جیسے وہ اب رو دے گی۔ وہ دھیرے سے یاقوت کا بازو تھام کر اس پر سر ٹکا گئی۔ کب تک رکھوں امید؟ 2 سال سے امید پر ہی جی رہی ہوں۔ اس کی آواز بھیگنے لگی تھی۔ یاقوت کا دل جیسے مٹھی میں آنے لگا تھا۔ اس نے اپنا بازو چھڑواتے مشی کو اپنے سینے سے لگا لیا، لیکن کچھ بول نہیں پایا۔ اولاد نہ ملنے پر اپنے رب کی رضا میں وہ خوش رہ سکتا تھا، لیکن مشی کو ایسے دیکھ اسے یہ دکھ ہر دکھ سے بڑا لگتا تھا۔ وہ گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا، مشی اسی طرح اس کے سینے سے لگی رہی۔ وہ دونوں دوسرے بچوں سے جتنا پیار کرتے تھے، کوئی بھی ان کے اس دکھ میں ان کا برابر کا شریک بن سکتا تھا، کیونکہ سب کو دکھتا تھا وہ دونوں اولاد کے کتنے متمنی ہیں۔ یہ دونوں چھوٹے فتنے کہاں غائب ہیں؟ جمل نے لاؤنج میں ایک نظر دوڑائی، جہاں صرف زالیں گھٹنوں کے بل چلتی یہاں وہاں اپنے کھلونوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ عبدالباری نرم میٹرس پر لیٹے ہاتھ میں پکڑے پیسیفائر سے کھیل رہا تھا، ساتھ کھسک بھی رہا تھا، کیونکہ اسے فیڈ چاہیے تھی جو چوسنے میں آ نہیں رہی تھی۔ لائی بابا، یہ لو، میرا بیٹا فیڈر لے گا۔ جمل نے فیڈر لا کر عبدالباری کے منہ میں دے دی، جسے وہ جلدی سے پکڑ کر تیزی سے پینے لگا، لیکن جمل کو صبح برلاس کے ساتھ جو نکلا تھا اب تک گھر نہیں لوٹا تھا۔ گھر پر صرف جمل اور دونوں بچے تھے، باقی ملازم جو اپنا اپنا کام کر رہے تھے، اور گھر والے کوئی آفس تو کوئی ہاسپٹل۔ تبھی ایک ملازم ہاتھ میں بڑا سا لفافہ پکڑے اس کے پاس آیا۔ بی بی سائیں، یہ پارسل آیا ہے۔ اس نے نہایت مؤدب انداز میں اس لفافے کو جمل کی جانب بڑھایا، جسے تھوڑا متجسس ہوتے اس نے تھام لیا اور کھول کر دیکھنے لگی۔ اس میں ایک کالج کی طرف سے ایڈمیشن فارم تھا، جسے دیکھ اس کی ہیزل آنکھیں آہستہ آہستہ پھیلنے لگیں۔ مطلب یہاں بھی پڑھائی؟ اف، جمل فہد خان زادہ کی بخشش نہیں ہو سکتی تھی اس چیز میں۔ وہ اسٹک بیٹھی، وہ فارم ریڈ کر ہی رہی تھی کہ تبھی یاقوت اور مشی بھی گھر آ گئے۔ مشی آتے ساتھ سیدھا کمرے میں چلی گئی۔ اسے ایسے جاتے دیکھ جمل تھوڑی پریشان سی ہوئی۔ یاقوت وہیں بچوں کے پاس آ گیا۔
کیونکہ ایک وہی تو تھے جو اس کا موڈ فریش کر سکتے تھے۔ کیا کہہ رہی ہے میری جان اور میرا شہزادہ؟ اس نے باری باری دونوں کو پیار کیا۔ اسے دیکھ تو عبدالباری نے بھی فیڈر چھوڑ کر ہاتھ تیزی سے مارنے شروع کر دیے کہ اسے اٹھایا جائے۔ یاقوت نے اسے گود میں اٹھا لیا اور ڈھیر سارا پیار کیا۔ ببا اتھا زالے اپنی نہ سمجھ آنے والی زبان میں بولتی اس کے آگے اپنی ڈول کرنے لگی جسے وہ عبدالباری کو دینے کا بول رہی تھی۔ یاقوت سمجھ گیا تھا، وہ سمجھ لیتا تھا اپنے بچوں کی یہ زبان۔ یہ بوائے ہے نا تو یہ اپنی کار کے ساتھ کھیلے گا اور میری جان کا ٹوٹا اپنی ڈول کے ساتھ۔ یاقوت نے دونوں کو ان کے اپنے اپنے کھلونے دیے جو وہ دونوں ہی پکڑ کر کھلکھلا کر ہنستے ہوئے کھیلنے لگے۔ یاقوت بھائی، یہ کالج سے ایڈمیشن فارم کس کا ہے؟ وہ جانتی تھی لیکن پھر بھی اسے جیسے شک تھا۔ میری عمر تو نہیں ہے کالج کی، اور بچوں کو پہلے اسکول جانا ہے۔ بچ گئی تم، ظاہر ہے تمہارا ہی آیا ہوگا۔ وہ شرارتی نگاہوں سے اسے دیکھتا زچ کرنے لگا۔ جمل کی آنکھوں میں فوراً سے نمی اتر آئی۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی۔ وہ فارم ٹیبل پر رکھ دی، منہ پھلا کر بیٹھ گئی۔ اسے ایسے بیٹھے دیکھ یاقوت مسکرا کر اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے پاس آتے سر پر نرمی سے ہاتھ رکھا۔ اپنی بہن کو میں خود چھوڑ کر آیا کروں گا۔ اس کے لہجے میں جمل کے لیے دنیا بھر کی محبت تھی۔ اسی وقت پامیر بھی آ گیا۔ وہ آیا تھا مطلب زحال بھی آ گیا تھا، لیکن وہ اکیلا تھا۔ کیا کہہ رہی ہے یہ چھوٹا پیکٹ؟ آتے وہ دھم سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ اسے کالج نہیں جانا۔ یاقوت نے معاملے کی سنگینی بتائی، جس پر پامیر ایک پل کے لیے گہری سوچ میں چلا گیا۔ تو کالج یہی آتے؟ کیوں بہنا، کیسا لگا آئیڈیا؟ اس نے چٹکی بجاتے آئیڈیا دیا، جس پر جمل نے یاقوت کی جانب دیکھا۔ اس نے آنکھوں کے اشارے سے اسے جوں ہی اجازت دی، جمل نے ایک کشن اٹھا کر اسے دے مارا، جسے بر وقت وہ کیچ کر گیا۔ جمل نے ایک کشن اٹھا کر اسے دے مارا، جسے پامیر بر وقت کیچ کر گیا۔ خبردار جو اب ایسا کچھ کیا، میں گولی مار دوں گی آپ سب کو۔ وہ پچھلی بار کی طرح وہ سب یاد کرتی تڑک کر بولی۔ آپشن تو یہی ہے، یہی کرنا پڑے گا۔ ڈونٹ وری، تمہارے تین بھائی ہیں، کر لیں گے۔ وہ اسے مزید چڑھانے لگا۔ جمل نے دانت بھینچ کر اسے دیکھا۔ کوئی ضرورت نہیں، میں کالج ہی چلی جاؤں گی۔ اس کی یہ بات سنتے یاقوت اور پامیر دونوں نے ایک دوسرے کی جانب فاتحانہ مسکراہٹ اچھالی۔ جمل جتنی ان کی لاڈلی تھی، اتنا ہی وہ تینوں اس کے دماغ کو پڑھنا جانتے تھے۔ وہ بے وقوف بھی ان کی باتوں میں جلدی ہی آ جاتی تھی، اور جب ان کی باتیں سمجھ لیتی تو تینوں کی خیر نہ ہوتی۔ زیادہ دماغ گھومتا تو خود پاشا بھی اس کی لپیٹ میں آ جاتا تھا۔ وہ دونوں کے لیے اٹھ کر چائے بنانے چلی گئی۔ تب تک دونوں بچے پامیر اور یاقوت کے ساتھ کھیل میں مصروف ہو گئے۔ یاقوت مشی کو وقت دینا چاہتا تھا تاکہ وہ نارمل ہو جائے۔ تھوڑی دیر تک وہ سب بہت سکون میں تھے، لیکن تب تک جب تک باہر سے ایک ملازم بری طرح سے ہانپتا ہوا ان کے پاس آیا۔ سائیں وہ چھوٹے بابا اور جامل بابا۔ اس کی سانسیں اس قدر پھولی ہوئی تھی کہ وہ ٹھیک سے بول تک نہیں پا رہا تھا۔ یاقوت نے یکدم پریشان ہوتے اسے دیکھا۔ کیا ہوا ہے، ٹھیک سے بولو۔ اسے غصہ آنے لگا تھا۔ کون سا بھوکمپ آ گیا جو ایسے بھاگتے ہوئے آئے ہو؟ پامیر بھی اسے ایسے دیکھ ٹھیک ٹھاک پریشان ہوا۔
وہ وہ چھوٹے بابا نے پورا لان مینڈکوں سے بھر دیا۔ اس کی بات سن کر حامد تو صوفے پر ہی اچھل کر پڑا تھا، وہیں یاقوت کچھ پل کے لیے سٹک ہو گیا۔ جو اصل ریاکشن آیا تھا وہ زمل کا تھا، جس نے مینڈکوں کے خوف میں ہاتھ سے چائے ہی چھوڑ دی تھی۔ تبھی پاشا ولا کا گیٹ کھلتے ایک سیاہ گاڑی اندر داخل ہوئی، جو فرنٹ گیٹ کے سامنے رکتے ذیحال کوٹ کے بٹن بند کرتا ہوا گاڑی سے نیچے اترا۔ جب اس کی نظر لان میں کھڑے ان دونوں افلاطونز پر گئی، زامل برلاس کی گود میں اچھل کر تالیاں بجا رہا تھا، کیونکہ اس کے آگے اتنے سارے مینڈک ناچ رہے تھے۔ ذیحال نے اپنی آنکھوں پر سے گلاسز اتار کر چند قدم آگے آ کر ان دونوں کو دیکھا۔ یاقوت اور پامیر بھی وہیں آ گئے تھے۔ او تیری خیر، یہ تو پوری بارات لے آیا مینڈکوں کی۔ پامیر نے سامنے اتنے سارے مینڈک دیکھ سر پر ہاتھ مارا۔ ببا ترتر اتا۔ زامل کی نظر جوں ہی ذیحال پر پڑی، وہ اور خوشی سے اچھلنے لگا۔ تیری تو میں تو رخ فتنے، تیرے سے یہی امید تھی۔ پامیر جیسے ہی برلاس کی جانب لپکا، وہ فوراً سے دوسری طرف بھاگ آیا۔ ہاں تو میرے شہزادے کو ایک مینڈک نہیں لا کر دے سکے آپ سب؟ اب لے لے مزہ۔ زامل وہ دیکھو۔ برلاس نے زامل کا دھیان ایک کودتے ہوئے مینڈک کی جانب کیا۔ اسے کودتے دیکھ زامل بھی کودنے لگا۔ ابے وہ گھر میں گھس جائیں گے، پکڑ ان کو۔ پامیر اتنے سارے مینڈک دیکھ ہذیانی انداز میں چیخا۔ ذیحال کو اپنی ہنسی کنٹرول کرنا بے حد مشکل لگ رہا تھا۔ کھڑے کھڑے کیا دیکھ رہے ہو، پکڑو ان کو۔ یاقوت نے ملازموں کو سختی سے حکم دیا۔ سارے یہاں وہاں بھاگتے ان اچھلتے مینڈکوں کو پکڑنے لگے۔ وہ دیکھ گھر میں گھس گیا۔ پامیر نے گھر میں جاتے مینڈک کو دیکھ اس کی طرف چھلانگ لگائی کہ اسی وقت زمل کی چیخیں عروج پر پہنچ گئیں، جن کو سن کر ذیحال ہوش میں آتے اندر کی جانب بھاگا۔ میرے بیٹے کو مزہ آ رہا ہے؟ برلاس نے ہنستے ہوئے زامل سے پوچھا، جو جھٹ سے مستیوں میں اس کے گال پر اپنا منہ لگاتے خوشی سے چیخنے لگا۔ بھلا اتنے سارے ترتر جو اسے مل گئے تھے، وہ بھی سب کے سب اچھلنے والے۔ وہ اتنی کوشش کر رہا تھا کہ اسے نیچے چھوڑا جائے، لیکن برلاس اسے اپنی گود میں لے کر ہی کھلا رہا تھا۔ حبیب بچائیں، نہیں! زمل مینڈک کو دیکھ بھاگ کر سیڑھیوں پر چڑھ گئی۔ گلالے، آرام سے، گر جاؤ گی۔ ذیحال اسے ایسے بھاگتے دیکھ جلدی سے اس کے پیچھے گیا۔ وہ تھی کہ چیختے ہوئے رونے لگی تھی۔ وہ آگے بھاگ رہی تھی، مینڈک اس کے پیچھے۔ ذیحال نے جاتے اسے گود میں اٹھا لیا۔ یہ لگی سینچری، وہ بھی رومانٹک والی۔ پامیر کی بات پر یاقوت نے ایک دھپ اس کے کندھے پر رسید کی۔ منہ بند کر، ایک بار یہ مینڈک جانے دے، یہ پاشا کی پاشی سب کو لائن میں لگا دے گی۔ اس بات پر پامیر نے کھٹتے ہونٹ گول کیے اور سیدھا لگ گیا کام پر۔ سارے ملازموں نے مل کر سارے مینڈک پکڑ لیے۔ برلاس زامل اتنے خوش تھے کہ بس خوشی سے دونوں کے چہرے تمتما رہے تھے، لیکن تب تک جب تک گھر کی پرو دہشت گرد کے ہاتھ نہیں لگ گئے۔ دونوں یاقوت پامیر ذیحال کے ساتھ ہی بیٹھے تھے، جبکہ سامنے برلاس زامل کو گود میں لیے
سر جھکا کر کھڑا تھا۔ زامل نے اپنا چھوٹا سا منہ باہر نکال کر اپنی ماں کو دیکھا جو شدید غصے سے دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ اسے یوں دیکھ زامل نے جھٹ سے چیخ مارتے برلاس کی گردن میں اپنا ننھا سا چہرہ چھپا لیا۔ گلالے معاف کر دو، بچے ہیں۔ زحال نے آخری کوشش کی دونوں کو بچانے کی۔ آخر کو دونوں ہی اس کی بگڑی لاڈلی اولاد تھی۔ ان دونوں بچوں نے ناک میں دم کر دیا ہے۔ مینڈک کون لاتا ہے؟ وہ اب تک واقعی نہیں سمجھی تھی۔ کوئی جواب دیتا تو کہتا، زحال خانہ فندی کی رو بگڑی اولاد، جو وہ کام کرتی تھی جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تبھی ایک ملازم اندر آیا۔ سائیں، آپ نے جو منگوایا تھا وہ آ گیا، اس نے نہایت مؤدب انداز میں بتایا۔ اس کے بتانے پر زمل نے طیش بھری نگاہوں سے اسے دیکھتے بیچارے کی پہلے ہی جان نکال دی۔ سو ویورز، یہ تھی آج کے ایپیسوڈ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ٹارگٹ پورا ہوتا ہے تو کل لانگ ایپیسوڈ آئے گی، ادروائز میں ایپیسوڈ نہیں دوں گی۔ میں پہلے ہی بتا رہی ہوں، ٹارگٹ کمپلیٹ ہونا چاہیے۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔